تہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی والکریم سبحان اللہ. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ. دیروز چوں در بستان سرا سب توتیاں شیریں نوا سبحان اللہ. کردند نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمریاں سب ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی مل کر شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قبلہ نقیب محفل صاحب اپنی محبت فرما رہے سی تے اسی شامہ نہیں دیکھی دیاں اسی تے سجنہ دا ذکر دیکھی دا ہے. اور اللہ دی پناہ ہے کہ اللہ کدی بھی اس چیز واسطے بلاوے اس چیز واسطے قدم بھی پٹ گئے ایک قدم جدوں بھی پٹ گئے ہمیشہ سرکار واسطے پٹ گئے. کیفیت ہے نا. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں یہ انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور رہیں وہ اپنوں سے دور ارے معاذ اللہ رہیں وہ اپنوں سے دور ارے معاذ اللہ خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. نہایتی واجب الاحترام علماء اکرام ذی احتشام ثناخان مصطفیٰ نقیب محفل اور میرے کریم آقا دے غیور غلاموں میں تواڈے تمام دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا. خلا کے عالم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات زبان تے حق اور سچ جاری فرمائے اور مینوں اور توانوں اس نو سمجھ کے اس سے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. جتنا مینوں یاد ہے کہ پچھلی اے سالانہ محفل پاک اتے میں لفظ نبی تے کچھ گزارشات پیش کیتیاں سی یہی آیت پڑھ کے لیکن ہن آپ اگلی گل بھی تھوڑی جی کر لیں گے. یا ایہا النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے اے غیب دیاں خبراں دینا لیا اسی توانوں بھیجیا ہے اپنا شاہد بنا کے. لفظ نبی دا مطلب ہے غیب دیاں خبراں دینا لا. بعض نے کیا کہ نہیں غیب نہیں اے بس خبر دینا لا بس خبر دینا لا غیب والی گل کوئی نہیں بس خبر دینا لا. علماء حق نے فرمایا پھر اے دسو نا کہ نبی کے دی خبر دین آیا اے دسن آیا کہ اے بڑھا ہے تے بچہ ہے
اے مرد ہے، عورت ہے، اے جانور ہے تے انسان ہے. سبحان اللہ. سب نے دیتا جواب کہ نبی سانو اللہ دی خبر دین آیا. فرمایا دسو تا پھر پلا اللہ تو بڑا غیب ہور کیڑا ہے؟ سبحان اللہ. واہ. اور اگلا بات جڑی اگلا جملہ ہے وہ ہے قانون دے مطابق اور رول دے مطابق. لفظ نبی اگر مانا کیتا جاوے غیب دیاں خبراں دین والا تے پھر بھی عقیدہ اہل سنت آیا ہے. تے جے مانا کیتا جاوے بس خبر دین والا تے پھر قانون ہی ہے، اصول ہی ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی. ہر مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ مطلقاً خبر دینے والا. مانا کیا آئے گا اے زمین کی خبریں ہو تو مصطفیٰ وہ بھی عطا فرماتے ہیں، آسمانوں کی خبریں ہو مصطفیٰ وہ بھی عطا فرماتے ہیں. زمین و آسمان ہی نہیں، اے مکان کی باتیں ہو حسنین کے نانا وہ بھی بتاتے ہیں، اور لا مکان کی خبریں ہو مصطفیٰ وہ بھی بتایا فرما دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. الکا بات تھی کہ ہور بھی نہیں. شاہد تو بعد مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے اور فضل کبیر بھی ہے. تھوڑا ویڈیو بنا بیٹھا تھوڑا لیکن اگر آپ سارے دی گل کریں گے تو پھر آپا نو رات مک جانی ہے پر مصطفیٰ دی بات کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان ایک گل ہی سورنا ہو جائے تو میرا خیال کافی ہے. لفظ شاہد اللہ. اے غیب دیا خبراں دینا لیا اسی تانوں اپنا شاہد بنا کے بھیجیا ہے. شاہد دا جامع معنی اور سب تو اکمل معنی یہ ہے سونیا اسی تانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا. سبحان اللہ. توجہ ہے جی گل دے وچ. چار معنی دے علماء نے بیان کیتے. میں بڑے بڑے مفسرین دی گل کر رہا ہوں اور ذمہ داری نہ گل کر رہا ہوں. سرکار چار معنوں میں شاہد ہیں، گواہ ہیں. پہلی گواہی یہ ہے کہ کریم آقا اس دنیا میں رہندے ہوئے آخرت دے امور تے گواہ نے. سرکار نے ہی دسیا قیامت کیویں ہونی ہے، سرکار نے ہی دسیا قیامت نو کی بننا ہے. میں مثال طور تے جھپک پیش کرنا. سرکار دنیا چ رہندے ہوئے قیامت دے معاملات تے گواہ نے. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھیا اور یہ وہ بندہ ہے جنہیں بارے علماء دیوبند نے بھی کیا ہے کہ انہیں 22 تو بہتی مرتبہ مصطفیٰ کریم نو جاگدیا ہویا کھڑی آنکھاں نہ دیکھیا ہے. اور تحقیق اہل سنت یہ ہے کہ عزت کریمہ نے اینا کرم کمایا انہیں 72 تو زیادہ مرتبہ محمد مصطفیٰ نے جاگدیا دیکھیا ہے. خواب پتہ نہیں سائیہ کنی بری جلوہ دکھایا ہے. امام سیوطی اور امام بیضا بھی لکھیا. میدان معاشر ہوئے گا انبیاء ممبرات تشریف فرما ہونگے. اچانک آدم علیہ السلام منادی کرنگے سرکار تو جہانی بارگاہ چھا یا رسول اللہ کریمہ کا توجہ فرمانگے. آدم ایک کہنگے حضور او تو آڈا غلام ہے تینوں جہنم میں چلے کے جا رہے ہیں. اگر اس گل جو توجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے. اس تو پہلے کئی جہنم میں گئے. کوئی عیسائی ہے وہ بھی اولاد آدم، یہودی ہے وہ بھی اولاد آدم، سکھ ہے وہ بھی اولاد آدم، پر آدم بولے کوئی نہیں. ایدی بری کیوں بولے نہیں؟ آدم دا بولنا دستا ہے اور سرکار پتر ہونا نہیں، سرکار محمد مصطفیٰ دے غلام ہونا ہے. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ دا غلام جو ہے سرکار فرشتہ روک کر کچھ لے کے جا رہے ہو. یا رسول اللہ سانوں تے حکم ہے میں شردہ قانون ملے ہے لوگاں دے اعمال نو تولیا جائے گا. جدیاں نیکیاں بوتیاں وہ جنتی ہے، بدیاں بوتیاں دوزخی ہے. سرکار اسیہ دی عملہ نو تولیا نیکیاں گنیاں چڑیاں تے بدیاں دی امبار. کریم فرمون ایک باری موڑ کے لے کیوں نہ میزان دے ہوتے. سبحان اللہ. نہیں توجہ تو آٹی. ایک باری موڑ کے لے کیوں نہ میزان میں بھی بیکھا کہ میں بدیاں ود گئیاں. فرشتے لے کے ہونگے جمیں فرشتیاں کیا نیکیاں 2-4 تے بدیاں دی امبار. کریم آقا اپنے لباس دے وچ ایک پرچی کٹنگے کٹ کے نیکیاں والے پلڑ چ رکھ دین گے. فرمایا دیکھ دیاں نیکیاں ودیاں جان گیاں تے بدیاں کم ہوندیاں جان گیاں. نیکیاں دی امبار لگ جان گے.
بدیاں کم ہون جان گیاں قانون قیامت کے مطابق بندہ جنتی ہو گیا جنتا چ لے جاؤ جان لگے گا فرشتیاں کو اجازت لے کے سرکار دی بارگاہ جائے گا تے عرض کرے گا کریمو ایڈا کرم کمایا جہنمی نامینیٹ ہو گیا جہنمی کنارے تو موڑ کے لے آندا میرے گناہ کٹائے تے نیکیاں بدھائیاں مینوں جنتی کروایا تے میں تانوں پہچانیا ہی کوئی نہیں کون ہو جناب کریم فرمون گے او جیدا کلمہ پڑھدا آیا ہے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اگے دو روایتاں نے وہ کہے گا حضور یہ گل تو سمجھ آ گئی کریم و نبی و شفاعت کیتی اگلی گل سمجھ نہیں آ رہی وہ پرچی والی گل کیڑی ہے پرچی دا پڑھنے جانا سی تے نیکیاں ود گئیاں تے گناہ ختم ہو گئے پرچی تے کی سی کریمہ فرمایا تو بیمار ہویا تیرے یار بیلی تیرے کول آئے تے تیرے تیمارداری واسطے تے جنوں جتنا پیار ہوئے نا وہ دی گل کردہ ہر جگہ دے ہوتے کھیل دا شکرین ہے تے ہر جگہ دے کھیل دی گل کرے گا تے جی وہ گانے فلموں دا شکرین ہے تے ہر پاسے گانے فلموں دی گل کرے گا تے جی انہوں شوق ہے حضور دی چوکھٹ دا نہیں توجہ جے شوق ہے سرکار دی چوکھٹ دا پھر خوشی ہوئے غمی ہوئے کلہ ہوئے مجمع ہوئے وہ جدوں بھی بولے گا محمد مصطفیٰ دی گل کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عید میلاد النبی تیرے یارہ بیلیاں گل کیتی میری تیرے دل وچ پیار آیا تو درود پڑھیا فرشتیاں تیرا تے تیرے ابے دا نام لکھ کے مینوں پرچی پیش کر دیتی حضور تواڈے فلاں غلام دے پتر فلاں غلام نے تواڈی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کیتا ہے فرمایا میں سنبھال کے رکھ لئی پتہ سی جدوں کوئی شے بھی کام نہیں آنی غلام دے میرا لیا ہوا نام اوتھے بھی کام آ جائے گا اور دوسری روایت کی ہے ذرا دھیان نہ سننا کریمہ نے فرمایا تو بیمار سی لاچار سی نہ اٹھ سکے نہ بول سکے تیرے یار بیڑی تیرا پتہ لینے واسطے آئے تیمارداری واسطے آئے انہاں میری گل کیتی دل وچ پیار آیا تو درود پڑھنا چاہیا پر زبان نہ ہل سکی آواز نہ نکل سکی تو درود نہ پڑھ سکا اور درود دل میں رہ گیا ہم نے تیرے دل سے اپنے گنبد میں سماعت بھی کر لیا بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا میں جی گھر بیٹھا حاجی لطیف صاحب دے تے تسی میری گلاں کو نہیں سن دے پے سی تسی اپنے اپنے کمی میں بھی تہاڈی گلاں کو نہیں سندا پیا سی جدوں میں صحت تے تے میں چپ کر کے جئی تے بیٹھا تسی میری گل کوئی نہیں سنی میرے دل وچ کی سی مینوں پتہ تہاڈے دل وچ کی سی تانوں پتہ کیونکہ اپنے جان واسطے دو شیواں دا ہونا لازمی ہے پہلی یہ کہ آواز پیدا ہوئے آواز پیدا ہی نہ ہوئے سنا گے کیویں چپ بیٹھے رہو تو میں تہاڈی آواز کیویں سنا گا تسی جدوں مٹھا جہا سبحان اللہ کہندے ہو تے مینوں سندا ہے نا مینوں تے میں بولاں تانوں سندا ہے آواز پیدا ہی نہ ہوئے تے کیویں سنے دوجی گل ہے آواز پیدا بھی ہوئے تے کان دی رینج وچ بھی ہوئے گلاں تے لوگ کوٹ سلطان بھی کردے پئے نے لئیے بھی کرتے پہنے اڈے تو پار بھی کرتے ہونگے پر آپ انہوں کوئی نہیں سن دیا اپنی انہوں کوئی نہیں سن دیا وجہ کی ہے آواز سے پیدا ہو رہی ہے پر انہوں دی آواز ساڑھی کان دی رینج وچ کوئی نہیں کہ ساڑھی آواز انہوں دی کان دی رینج وچ کوئی نہیں آواز پیدا ہوئے کہ کان دی رینج وچ ہوئے پھر تم بھی سنے پھر میں بھی سنا آواز پیدا ہی نہ ہوئے نہیں توجہ آواز پیدا ہوئے تم ہی سنے تے میں بھی سنا کان دی رینج میں چھوڑے تم ہی سنے تے میں بھی سنا آواز پیدا ہی نہ ہوئے اپنے کان بھی نہ سنن تے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنی قبر چے بھی سماعت کر لیا کر دا ہاں جلدی کرے نا سرکار دنیا چ رہندے ہوئے امت دے آخرت دی امور تے گواہ نے پہلا معنی سمجھ آیا جی پہلا معنی ہن ہویا کی کریمہ نے دسیا کی 1500 سال ہو گئے سرکار دے مثال میں حالے قیامت آئی کوئی پتہ نہیں کنے سو سال ہور نہ کنے کنے ہزار سال ہور نہ کنے گے پھر قیامت آئے گی پھر لوگ دوزخ کی دوزخ جان گے جنتی جنت میں جان گے پھر یہ بندہ بھی فرشتوں دے تکے جڑے گا
پھر آدم سرکار نو بلان گے، سرکار فرشتے روکن گے، میزان تے لے ہون گے، فرشتے کی کہن گے، سرکار کی فرمون گے، نیکیاں نو رکھیا جائے گا، بدیاں رکھیاں جان گیاں، نیکیاں بہت تھوڑیاں ہون گیاں، بدیاں بہتیاں ہون گیاں، سرکار ورک رکھن گے، بدیاں کم ہون گیاں تے نیکیاں بد جان گیاں۔ 1500 سال ہو گئے ہلے اے ہویا نہیں، کنے سو سال بعد ہونا ہے، پر مصطفیٰ کریم 15 صدیاں پہلے اپنی امت کو ارشاد فرما گئے نے، ہلے واقعہ ہویا نہیں تے حسنین دے نانا پہلے امت نو دس گئے نے، کیونکہ سرکار دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے امور پہ گواہ ہے، سرکار محشر نو دیکھ رہے نے، پتہ ہے کی ہوئے گا، اور اگلا معنی کی ہے، سرکار اپنی امت دے اعمال تے بھی گواہ نے۔ پہلا معنی دنیا میں رہتی آخرت کے گواہ، دوسرا معنی سرکار اپنی امت کے اعمال پہ گواہ۔ بخاری شریف ہے، کریم آقا جماعت کرا رہے، پچھو کسی صحابی نے کوئی او عمل کیتا جرا نماز میں نہیں سی کرنا، تے کریمہ نے سلام پھرن تو بعد فرمایا تسی کی سمجھ دے ہو، جدو میں اگے دیکھا دے پھر بس میں اگے ہی دیکھنا، سبحان اللہ، کی سمجھ دے ہو، میں اگے دیکھا دے پھر اگے ہی دیکھنا، سبحان اللہ، جی میں اگے دیکھدا اللہ نے میں نو پیچھے دیکھن دی شان بھی عطا فرما رکھی ہے۔ تے گل اتھے مکی نہیں، کریمہ نے فرمایا میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، جے میرا کلمہ پڑھے آئے تے پھر مننا پینا ہے، اور جدہ کلمہ پڑھے آئے تو امت کے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں اور دل کی خواہشات کو بھی جان لیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اچھا تو میں تو نہیں کیا بھی سبحان اللہ کو، میں تو کیا ایک باری نہیں نہ کیا، میں تو نعرہ لاؤں دا کیا، وہ چھوٹا جا بچہ بچارا وہ کتنے زور نعرہ لا رہا، تو تسی ونگار نہ جواب دے رہے ہو، اے ونگار والا نہ سمجھنا تے پھر نعرہ تو نہ لاؤں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت زندہ باد، پہلا معنی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پہلا معنی کریم آقا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے گواہ، دوسرا معنی کریم آقا اپنی امت کے اعمال پہ گواہ، تیسرا معنی کریم آقا لا الہ الا اللہ کے گواہ، اللہ دے الہ ہون دے گواہ۔ اس خصوصیت کے لیے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک 1 لاکھ کم و پیش 24,000 انبیاء کرام آئے، سارے نے گواہی دیتی ہے کہ اللہ الہ اللہ ہی ہے، لائق کے عبادت ذات فقط اللہ دی ہے، ہر کسی نے کیا ہے۔ تے سرکار دی خصوصیت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک جن نے بھی کیا ہے الہ عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، سب نے جبریل سے سن کے کہا ہے، آمینہ کے لال نے لامکان پہ جا کے دیکھ کر پھر فرمایا ہے۔ دعوج فرق کنا ہے، ہر نبی سے پوچھا گیا جناب دیکھیا ہے کہ الہ کی ہے، فرمایا جبریل کو سنیا ہے، دور تی آواز سنی ہے، جبریل کو سنیا ہے۔ جو کریمہ کو پوچھا گیا فرمایا میں زمینہ بھی دیکھیاں، میں خشکی بھی دیکھی، پہاڑ بھی دیکھے، جنگلات بھی دیکھے، سمندر بھی دیکھے، آسمان بھی دیکھے، اور ایک میں ہی تو ہاں جنہیں مکان بھی دیکھیا ہے، لا مکان بھی دیکھیا ہے، سارا جہان بھولیا، الہ فقط میرے اللہ دی ذات پاک ہے۔ سرکار اینی گواہ نے
سرکار نے اکھی دیکھ کے فرمایا اوے الہ فقط اللہ ہی ہے، سبحان اللہ اور الہ کوئی نہیں، گواہ نے لا الہ الا اللہ دے۔ سبحان اللہ انبیاء سارے نے، پر خصوصیت یہ ہے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جس نے دیکھا ہے اور پھر امت کو پیغام پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ چوتھا معنی، پہلے تین معنی ذہن میں جا گئے، سبحان اللہ سبحان پہلے اللہ تین معنی توڑے ذہن میں جا گئے جی۔ سبحان اللہ چوتھا معنی، پہلا حضور آخرت دے گواہ، دوسرا حضور امت دے اعمال دے گواہ، تیسرا حضور لا الہ الا اللہ دے گواہ۔ بے شک بے شک اور ایڈے ماٹھے گواہ نہیں، گواہ کڑے تگڑے نہیں۔ سبحان اللہ بے حد نے جب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ ایسا گواہ ہے سبحان اللہ جنہیں کلام الہی سننا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے سننا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ جس نے خدا کے جلوے دیکھنے ہیں وہ دعا کا مکھڑا دیکھنا پڑتا ہے، سبحان اللہ مصطفیٰ دی چوکھٹ تے ہونا پڑتا ہے۔ ایسا گواہ ہے۔ سبحان اللہ چوتھا معنی ہوں انہوں ذرا توجہ نہ سننا، ایک دو گلا ادھر پھر تھوڑے سامنے پیش کرنا۔ چوتھا معنی ہے مصطفیٰ کریم قیامت والے دن اپنی امت دے حق وچ گواہ ہون گے۔ بے شک بے شک بے شک جڑا دعا معنی کیتا ہوئے سی امت دے اعمال دے گواہ۔ سبحان اللہ چوتھا معنی ہے امت دے حق وچ گواہ۔ سبحان اللہ فرق کی ہے؟ تہاڈے تے کوئی لگی الزام تے پرے آوے تانوں لیا جاوے یا عدالت تے تانوں کھڑا کیتا جاوے، ایک بندہ کہے جی انہیں اے جرم کیتا ہے میں آپ دیکھیا، انہوں پھڑو تے انہوں سزا بھی دیو، جڑا ایک گواہی دوے تسی انہوں کہو گے بھی انہیں گواہی ساڑھے حق بھی دیتی ہے، کی کہو گے انہیں گواہی دیتی پر ساڑھے خلاف دیتی، ساڑھے حق وچ گواہی کے نہیں منی جانی ہے، جڑا کہے او جناب تو شریف ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ انہیں جرم کیتا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ انہوں آزاد کرو، انہوں بری کرو، جڑا چھڑوان دی گل کرے او اپنے حق دا گواہ ہے، این جی ہے سبحان نا؟ اللہ بے شک تے کریم آقا دے بارے سے کریم آقا امت کے حق میں گواہ ہوں گے۔ کریم امت رو پھڑوان دی گل نہیں کرنگے، گناہ گانو چھڑوان دی گل فرمان گے۔ کریم دسن گے یا اللہ اے غافل تے ہو سکتے نے، غریب تے ہو سکتے نے، پر انہاں سب توجہ کے پیار کیتا ہے یا خدا نہ کیتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ نہ کیتا ہے۔ نہ انہاں موسم دیکھیا ہے، نہ انہاں دن دیکھیا ہے، نہ رات دیکھی ہے۔ میرے ولادت تو 1500 سال بھی بعد بھی محفل سجا کے بہ جاندے سی، نہ دن دیکھ دے نہ رات دیکھ دے، نہ اپنی جان دیکھ دے نہ اپنا مال دیکھ دے، جدوں بھی گل میری ناموس سی آندی ہر شے نوں وار کے کہہ دیندے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان سرکار کہن گے یا اللہ میری امت تے ویل چیئر تے بہن والے بابا ہی مان کوئی نہیں سی، نہیں جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے بابا جی دی کیا بات ساڈے بابا جی دی کیا بات بابے نو ووٹ جنوں مرضی دیو، میں کہنا ووٹاں دی گل کرنا، سبحان اللہ میں تا سرکار دی گل کرنا ہے بھائی، جنہ دا ویل چیئر تے بیٹھا خاتم حسین مان نہیں تے اس امت دا حسین کتنے مان ہوئے گا؟ جن نے تختہ دار تے بھی یہ کیا ہے، ہر میدان سے بھی یہ کیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد نہ دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو کہندے سی نہ روٹی دی گل کر دے نہ سہولیات دی گل کر دے، یہ جدوں بھی گل کر دے محمد مصطفیٰ دے دین دی گل کر دے، یہ محفل سجا کے بہ جاندے کہ حضور تے درود جمعے تو بعد بھی سلامیاں پیش کر دے، یہ ہر اذان تو پہلے بھی درود و سلام نذرانے پیش کر دے، دیوانہ وار محبت کر دے۔ کوئی فوت ہو گیا کل خانی ہے کہ پھر بھی سرکار دی محفل سجا رہن دے۔ اگر اپنے علاقے دی گل کراتے شادی ہے پتر دی مہندی ہے پھر بھی سرکار دی محفل سجا رہن دے۔ ولیمے دے وچ بھی ہن تے سرکار دی محفل شروع ہو گئی ہیں، بے شک ولیمے کیوں اتنا پیار کرتے؟ پھر سرکار کی کریں گے؟ آپ پھڑوان دی گل نہیں کریں گے، ساڈے ورگے کوجیاں نوں چھڑوان دی گل کریں گے۔ یہ ایک مثال پیش کرنا نہیں سکتا،
रसूल के गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में बहुत ही कबूल है, गुलामी रसूल में बहुत ही कबूल है। जहान इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, कौने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। सैयदी मुर्शिदी या नबी, या नबी। सरकार गवाही देनी सुभान अल्लाह। जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। एडे बच्चे भी नारे ला रहे हैं अल्लाह तो जिंदगी देवे याती देवे सुभान अल्लाह। हदीस पाक पेश कर सरकार किवें छड़वाउणगे उम्मत जो नहीं होएगी ना। सरकार ने फरमाया क़यामत वल्दन 120 सफा होणगियां सारे नबियां दी उम्मतां दियां जिन्हां विचों 40 सफा हर नबी दे उम्मत दियां मिला के होणगियां ते 80 सफा फकत मुहम्मद मुस्तफा दे गुलामां दियां होणगियां। वो कल्ले कल्ले नूं किवें बख्शवाउणगे करीमा ने फिर दस्सिया हदीस पाक है। सरकार बैठे ते करीमा ने इंज करके लप भरी एनु जिन्हों बगा ने बुक भरना तुसीं भी बुक भरना कहंदे हो ना। सरकार ने बुक भरी ते सिद्दीक अकबर ने अर्ज की हुजूर जी एदा की मतलब है। करीमा ने फरमाया एदा मतलब है कि मेरी अल्लाह दे नाल गल हो गई। एदा मतलब है मेरी अल्लाह नाल गल हो गई। सुभान अल्लाह। हुजूर केड़ी गल हो गई। करीमा ने फरमाया गल ये हुई है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत का 4 लाख बंदा बगैर हिसाब तो बख्शिश अता फरमा देगा। एक दो नहीं 4 मिशकात शरीफ भी है अभी दाऊद शरीफ भी है कुतुब सियासत में मौजूद है। जिसे पाक 4 लाख बंदा पूछे नहीं जाना की करके आया सुभान अल्लाह। बगैर हिसाब तो जाओ हुजूर का नाम लेके हो जाओ सुभान अल्लाह। बगैर हिसाब तो मतलब की बगैर हिसाब का हिसाब किताब कोई नहीं होना। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर जी इन्नी तुहाडी उम्मत अरबा में तादाद 4 लाख ते महशर दे कोने जी पूरा आ जाना। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की जिदना या रसूल अल्लाह इनू बताओ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हुजूर दी बारगाह च खिताब है अर्जी है सरकार दी सिफत है सरकार दा नाम है बेशक अर्जी केड़ी है जिदना बस इन्हें लफ्ज है बताओ। सुभान अल्लाह। करीमा ने नहीं फरमाया तेन मैं जो क्या अल्लाह नाल गल हो गई जिबरील आएगा उन्होंने अर्जी पेश करांगे अल्लाह दी बारगाह च गुजारिश करेगा शायद कोई 10 वध जान शायद कोई 100-200 वध जान इन्ना टाइम लाया मैं पर हदीस पाक पढ़ लो साइयां इन्ना टाइम लाया ही कोई नहीं। अबू बकर ने क्या है हुजूर जी बताओ। करीमा फरमाया आप एक बुक होर पढ़ लेने हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो साई बुकां भर के बख्शवा रहे ने आपां नूं। सुभान अल्लाह। आपां एक बुक होर भर लेने हैं। अबू बकर ने कहा हुजूर जी फिर भी थोड़े ने। सुभान अल्लाह। सिदना या रसूल अल्लाह सरकार इनू होर बताओ। करीमा ने फिर फरमाया आपां एक बुक होर भर लेने हैं। सुभान अल्लाह। और अगर पहली बुक में 4 लाख बंदा है तो दूई च भी 4 ते तीसरी च भी 4 तो हो गया 12 लाख। इस तरह ही है ना जी। सिद्दीक ने पहले क्या हुजूर बताओ एक बुक भरी ते 4 तो 8 हो गया। हुजूर बताओ दूजी भरी ते 8 तो 12 हो गया। जीते अद्धा जुमला है सिद्दीक दा। सिदना बताओ सुभान अल्लाह। सरकार जिदे अद्धे जुमले दा मोल एडा पाउन सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अद्धे जुमले दा मोल पाउन ओ जिदे बारे गोल्डे दा चिराग भी नसीरुद्दीन नसीर कवे ना माने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और है आज भी सिद्दीक को उमर जिंदा जहां में सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक। अद्धे जुमले दा मुल साइयां पाया है। जिदना कि सरकार तेरे मेरे वर्गे 4 लाख बंदे बधा रहे ने सुभान अल्लाह। बगैर हिसाब के कोटे। फिर क्या जिदना 4 लाख और बताया गया जिदे अद्धे जुमले ते साई 8 लाख बंदा बगैर हिसाब तो बख्शवा देन
میرے ورگے سیاہکار 8 لاکھ بندہ بخشوا دین جیتے ادھے جملے تی ایڈا کرم ہو رہا ہے وہ دی اپنی ذات مصطفیٰ دا کڈا کرم ہویا ہوئے گا وہ دی اپنی ذات سے کڈا کرم ہویا ہوئے گا یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر کا عقیدہ کی ہے کہ سرکار ہاتھ کا اشارہ کرتے جائیں گے سبحان اللہ اللہ سرکار کی امت کو بخشتا جائے گا سبحان اللہ اچھا 12 لاکھ ہو گیا صدیق نے پھر کیا حضور جی اور بتاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں توجہ حدیث پاک سنو کریمہ نے فرمایا سرکار دو جہاں نے فرمایا کسی مولوی دی گل نہیں کسی پیر دی گل نہیں نبیان دے پیر محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے سبحان اللہ میں امت دے سارے دے دل دیکھے مفہوم پیش کر رہا ترجمے دا اپنی امت دے وچوں اپنی امت واسطے اگر میں کسی دل نو سب تو بہتا نرم دیکھیا تو صدیق دے دل نو دیکھیا ہے سبحان اللہ سرکار دا فرمان ہے تیرے نامی تے میرے نامی پوری امت وچوں اگر کوئی بہتا پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ دا صدیق سب تو بہتا پیار کرتا سبحان ہے اللہ علی گلی نکر نکر ابو بکر علی گلی نکر نکر ابو بکر نکر نکر راجدارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جڑا ابو بکر اپنوں بخشواؤن واسطے سرکار کو عرضیاں کر رہا ہے تسی او دا نام ہی زور کری لے سکتے مولا انہاں جی نہ رکھ علی گلی نکر نکر ابو بکر 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 راجدارے ختم نبوت زندہ باد راجدارے ختم نبوت سمجھ آ رہی ہے کہ گل سمجھ آ رہی ہے گل حدیث پاک مکی کوئی نہیں صدیق نے تیجی باری کی عرض کی تھی سیدنا یا رسول اللہ سرکار ہور بداؤ تے حضرت فاروق اعظم نے باں پھڑی صدیق دی جناب اینج نہ کرو سرکار دی امت ہے سرکار نو بار بار تکلیف نہ دیو سرکار بار بار ہاتھ کر رہے نا اس کر کے اینج نہ کرو سرکار نو تکلیف نہ دیو ابو بکر صدیق نے فرمایا جناب نو کی ہے جس سائیاں دی امت اینجی بخشی جاوے پہلا عقیدہ صدیق دا اتنے مکمل ہو رہا تینوں کی ہے جس سرکار دی امت اینجی بخشی جاوے یعنی کہ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ اشارہ کرتے جائیں گے اللہ امت کو بخشتا جائے گا سبحان اللہ اور صدیق بندہ کٹا تکڑا ہے امت دا کہ سرکار کے وصال کے بعد فاروق اعظم کہیں پیچھے ایس امام دے عثمان ذوالنورین کہیں پیچھے ایس امام دے علی شیر خدا حیدر کرار کہیں پیچھے ایس امام دے اس اگلے امام دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ امام صدیق اکبر ہے اور مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے اچھا ہی صدیق دی گل پوری ہوگی تینوں کی ہے جائے حضور دی امت بخشی جاوے اگو لفظ عمر دا کی ہے عمر بھی تو سائیاں کو رہن والا بندہ ہے نا دوجہ خلیفہ ہے یہ دو نام ملن تے شیخین کیا جاندہ ہے سب تو بڑے بندے نے مصطفیٰ دی امت دے عمر نے فرمایا جناب پلو نا اے ہاتھ سرکار دے نے سبحان اللہ ایک ایک لفظ غور نہ ہے سبحان اللہ تیرے میرے نہیں اے ہاتھ سرکار دے نے اگر سرکار چاہن تے ایک بک دے وچ اپنی ساری امت نو بخشوا سکدے نے سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار بک پڑھن دی تو اے میں نہیں کیا نصیر الدین نصیر نے اے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے دیکھ وہ پہلو میں سلائے ہوئے بے شک شام یہ نبی جنتی جنتی نبی جنتی جنتی یہ نبی جنتی جنتی جنہاں دے صدقے تسی تے میں جنتی ہو رہے ہیں سبحان اللہ وہ کڈے والا جنتی ہونا سبحان اللہ دیکھو نا رحیم میرے خدے علاقے جیسی کافی جانے ہیں اتھے ایک سٹاپ ہے اڈا امان گڑھ یہ رحیم میرے خان شہر تو محل والے روڈ دے ہوتے ہیں مین اڈا ہے امان گڑھ پرانا اڈا ہے او دے رئیس جنہاں دی رائے چ لوگ بیٹھے نے 2-3 پنڈ بیٹھے نے وہ کہندے ریس صاحب
وہ نہ ایک دو محفل میں ملے انہوں کا اپنا کردار یہ سی کہ وہ اگر چیئرمین کے الیکشن دے کھڑے ہوندے نا تو وہ کمپین بھی نہ کرتے بھی ووٹ ساڈی ہے تو وہ اپنا ایک دفعہ ووٹ بھی دکھا کے مخالف کینڈیڈیٹ نو پایا اینا یقین سی بھی سیٹ ساڈی ہے کسی نے ہاتھ نہیں ملاؤندے کسی نے اکھ نہیں ملاؤندے تسی انہوں تکبر کو غرور کو جو بھی کو ایک دو محفل تے میرا ملاقات ہوئی تو انہوں نے ٹائم لیا میرے کو تو میں انہوں نے اتنے گیا گھر وچ کوٹھی تے ڈیرے دے اتنے کچھ نہ انہوں نے بڑا سی نا رئیس صاحب جڑے سکے وہ دی اکھاں چانسو نے میرے کو یہ گواہ بھی نہیں موجود اکھاں چانسو نے کہنے لگا جی لیاقت پور دے علاقے تے ایک پنڈ ہے وہ پنڈ دا نام نہیں میں پتا پنڈ ہے اس پنڈ دا کوئی بندہ ہے تو میں مل کے وہ دے ہاتھ تے پیر چومنا چاہنا سبحان اللہ کہ جی خیر ہوئے کہنے لگا میں اخبار چ پڑھیا کہ وہ بندہ سرکار دے گنبد نو رنگ کر کے آیا ہے اللہ اکبر آپ تو کہاں گے اتھوں رنگ ہو کے آیا ہے لیکن غور والی گل کیڑی ہے اللہ تہانوں بھی تے مینوں بھی اس بارگاہ چ لے کے جاوے آمین آمین سرکار دے روزے اقدس جڑا قبر نور ہے نا او دے اگے ہے سیسا پلائی دیوار پھر ایک دیوار ہے او دے اوتے کپڑا سبز رنگ دا اس تو پھر فرق دے اوتے نے پلر اگلی عمارت دے اوتے بیم ہے تے پھر او تو بعد جا کے گنبد شروع ہوندا ہے دو تین دیواراں تو بعد دیوار ہے اوتے جا کے کم از کم 30 فٹ یا 40 فٹ اونچا گنبد ہے جڑا اس گنبد نال باہروں لگ کے آوے سبحان اللہ او تے ایڈیاں شاناں والا سبحان اللہ تے جڑے 1500 سال تو اندر پے نے سبحان اللہ 1500 سال تو اندر پے نے اللہ اکبر 1500 سال تو ایک دو لمحیاں دی گل نہیں اس ابوبکر دی عمر دی شان دا عالم کڈا اونچا ہوئے گا سبحان اللہ وہ عمر کہہ رہے نے عقیدہ کیے فاروق اعظم دا اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم میں اور نبی میں بس وہی کا فرق ہے انہاں دیاں دو اکھاں ساڈیاں دو اکھاں انہاں دے دو ہاتھ ساڈے دو ہاتھ انہاں دے دو پیر ساڈے دو پیر صحابی کا عقیدہ یہ نہیں ہے بلکہ فاروق اعظم بتا رہے ہیں اور ساڈے ہاتھ میں سوا دے ہتھاں ورگے نہیں ہو سکتے یہ ہاتھ مصطفیٰ کی ہیں اگر سرکار چاہے ایک لپ میں اپنی ساری امت کو بخشوا سکتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑا ایتھے بولے مدینے بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور انہاں شیخین دی گل نو لے کے عقیدہ بیان کیتا ہے ساڈے امام نے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہ میں کیا اور میرے عیسیٰ کی حقیقت کیسی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں کیتے میرے گناہ کی سبحان اللہ میں کیتے میرے عیب کی میں کیتے میری سیاہ کاریاں کی معاشر والے دن بھی اللہ ساڈے کرتوت نہیں دیکھے گا محمد مصطفیٰ کا اشارہ دیکھے گا سبحان اللہ میں کیا اور میرے عیسیٰ کی حقیقت کیسی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا گل او یہ صدیق تے فاروق علی سبحان اللہ جڑی کیتی ہے ساڈے امام نے سبحان اللہ اور ایہی سمجھایا ہے سانو ابوبکر صدیق تو لگ کے مہر علی شاہ تک فاروق اعظم تو لگ کے سید احمد سعید کاظمی تک یہی سمجھایا ہے عثمان ذوالنورین تو لگ کے احمد رضا خان تک اور یہی سمجھایا ہے علی شیر خدا تو لگ کے بابے رضوی تک کہ تو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد کیا سی امام احمد رضا خان نے ایک طرف ہوں دیکھو انداز احمد رضا خان دا میں تیری گل نو پورا کرنا ایک طرف آدائیں دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود ہن پہلے کیا بھی ایک پاسے دین دے دشمن ایک پاسے حاسدین تے میں کلا پر حضور جی تواڈے تے درود ہوے تسی جو ہے گئے ہو ایک طرف آدائے دی ایک طرف دشمن دی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود نال ہی پھر بولے
تم ہو حفیظ و مغیظ تو کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہی احمد رضا خان بولے کی بولے، زمین و زماں تمہارے لیے، کہہ سکتے ہو، کہہ سکتے، زمین و زماں، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے تو جہاں، آقا جی ہم آئے جہاں اور اٹھے بھی رہا تمہارے لیے۔ جی محفل تے آیا تا بھی سرکار واسطے، دنیا تے آیا تا بھی سرکار واسطے، میزبانہ محفل سجائیے سرکار واسطے، تسی تے میں آئے ہیں سرکار واسطے۔ حضور جی دنیا چ بھی تواڈے واسطے آئے ہیں تے محفل تے بھی تواڈے واسطے آئے ہیں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، معاشر میں اٹھنا بھی تواڈے واسطے ہے۔ تو جدو اٹھاں گے پھر کی ہوئے گا؟ صبا وہ چلے کہ دن ہو بلے، باغ پھلے کہ پھول کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ پتہ ہے کہ سورج سوانے سے ہوتے ہوئے گا، پسینہ کسا گٹیاں تک، کسا ناف تک، کسا سینے تک، کسا کنہ تک ہوتے کھاندہ ہوئے گا، پر جدو مصطفیٰ ہون گے پھر صبا چلے گی، پھر باغ پھلن گے، پھر پھول کھلن گے۔ صبا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، باغ پھلے کے پھول کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور گالنا جوڑو، یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سارے لیوال حمد کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں، آپ کے پاس ہوں، کہ احمد رضا خان دی زبان پھر نفسی نفسی نہ کہے، بلکہ احمد رضا دی زبان ہوئے تو محمد مصطفیٰ دی نات ہوئے۔ کیویں کچھ پیر بیٹھے ہو نا، کچھ پیر تے ایک پیر نے کہی آج سارا جو بڑا ہے بڑی بڑی گل ہے، جنہیں کہنا ہے پتہ نہیں انہیں کار کے میں جانا ہے، گل سمجھ رہے ہو؟ کچھ پیر بیٹھے ہون تے ایک پیر نو بڑا کہنا بڑی اوکھی گل ہے، کچھ مولوی بیٹھے ہون تے ایک مولوی نو بڑا کہنا بڑی بڑی گل ہے، کچھ ڈاکٹر بیٹھے ہون تے ایک نو سب تو بڑا کہنا بڑی بڑی گل ہے، کچھ مستری بیٹھے ہون تے کہنا آ سب تو بڑا مستری ہے، چنگا ہے، بڑی بڑی گل ہے، سارے تواڈے پیچھے پہ جان گے۔ اسی کام نہیں سکھیا، اسی کام نہیں، طرح طرح دی گلاں ہون گیاں۔ احمد رضا خان دا وجد دیکھو، عشق دیکھو، محبت دیکھو، کیفیت دیکھو۔ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں، شیس بھی موجود ہوں، ابراہیم و اسماعیل، یعقوب و یوسف، صالح و نوح سارے موجود ہوں، اور اپنا ڈنڈا مار کے پانی کو رس سے لین والا، کہ پتھروں کو پانی لین والا موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہوئے، اور انہیں انوکھا دینا والا، بیماروں شفا دینا والا، مردے زندہ کرنا والا، مٹی دے پرندے حواس اڑان والا عیسیٰ ابن مریم بھی ہوئے، تے سارے دے وچ کھلو کے احمد رضا کرے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ نہیں توجہ، پھر کبھی سارے مجھ کھلو کے سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر کبھی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھ گیا جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھ گیا جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بے شک بے شک بے شک، سارے نبی کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد، زندہ باد، میں نے جی گل کرتا ہوں نا، اگر تقریر اوریجنل ہے نا تو پھر نعرے بھی اوریجنل ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، اوریجنل ہونا پھر بے شک۔
سارے نبی کھڑے ہون تے سارے وچ کہیے لبو ہن سارا تو اونچا کیڑا ہے؟ جڑا سب تو اونچا ہے اس تو اونچے بھی آمنہ دلال نے، جڑا سب تو اچھا ہے اس تو بھی اچھے اسلام دے نام محمد مصطفیٰ نے۔ اور اس یہی گل کرنے ہیں 1500 سال ہو گئے سرکار دے قدم رنجا فرمان نو، سبحان اللہ، ولادت با سالت نو 1500 سال بعد بھی اسی محفل سجا کے محفل وچ آ کے سرکار دے نعرے لا کے سرکار دیاں گلاں کر کے دسنے ہاں یا رسول اللہ 1500 سال گزر گئے، بڑے بڑے کانے تے کمینے آئے پر اسی کسی نے تکیہ نہیں، پیغمبر آخر زمان ملنے تے محمد مصطفیٰ نے ملنے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی کسی نے کوئی نہیں ہوئے، اسی کسی نے کوئی نہیں ہوئے، 1500 سال گزر گئے نے، اسی آج بھی نسلی تے اصلی غلام محمد مصطفیٰ دے۔ بے شک بے شک، اسی نے رمضان وچ کورس کروایا، ساڈا ایک معاملہ بڑا قادیانی جناب، ختم نبوت اسی کرایا، کمالیہ ساڈا معاملہ بنیا سی، وہ اپنا مردہ لے کے آیا سی دفناؤن واسطے، اسی کہا بھی ایک قبرستان مسلمانوں دا ہے، ایتھے پاک میتاں ہی ہونیاں نے، بے شک بے شک، ایتھے اور اسی نے پھر اپنے لوگوں نے دسن واسطے بھی انہوں نے پتہ لگے ختم نبوت کی ہے، 7 روزہ کورس کروایا، اور اسی ایک برق صاحب بلائے، میں نے نام انہوں دا پورا ذہن کوئی نہیں، نام دا برق صاحب اگے آندا ہے، نیٹ تسی کٹ کے دیکھ سکتے ہو، انہوں نے بلایا، ایک دن انہوں دا بیان سی، باقی مختلف علماء دے بیان رہے۔ اچھا انہوں نے آ کے ایک واقعہ بیان کیتا اپنا، انہوں نے کہا کہ میں ماضی وچ قادیانی سی، میں ہن مسلمان ہویا پر میں قادیانی سی، ہن میں انہوں دے خلاف کتاباں بھی لکھیاں، غالباً ڈاکٹر محمود برق انہوں دا نام ہے۔ کہنے لگے میں صرف عام قادیانی نہیں سی، میں جس گل تو یہ گل کر رہا ہوں کاش وہ کیفیت سانوں پیدا ہوئے، جس تو میں گل کر رہا گل مکا رہا کہ میں قادیانی سی اور ساڈا گھر قادیانیت دا مرکز سی، اسی مرکزی بندے سی قادیانیت دے، لاہور میں ساڈا پورا مرکز سی، تے میں میٹرک پڑھ کے ہٹیا، پڑھائی جا رہی ہے میری، میٹرک میں پوری کر لی، تے میں نہ سرکار دے بارے بڑیاں گلاں سنیاں، تے میں کہ یار جانا تو صحیح مصطفیٰ کیسے سی، میں زندگی ساری کہانی دیاں گلاں کر دے رہے، کسی سونے دی گل بھی کر کے دیکھیے، میں جانا تو صحیح سرکار دے بارے، میں جاننا شروع کیتا، کوئی سوالات دل وچ پیدا نے، ایسا ہویا میں رات نو ستا تے پھر آ گئے، سرکارہ آپ آ کے میرے اشکال دور کیتے، تے میں نے کلمہ پڑھایا، ہن چونکہ میں مرکزی کردہ بندہ سی، کسی نے قبولیا نہ، میں نے کرو کڈیا گیا، میں نے ماریا گیا، آگ کیتا گیا، حملے کیتے گئے، تے میں ایک ہی جواب دیتا، کسے مولوی کلمہ پڑھایا ہوندہ، کسے پیر پڑھایا ہوندہ، پھر تے شاید مرے ہوندہ، ہن تے مالکہ نے کلمہ آپ آگے پڑھایا ہے۔ ہون تے کیفیت ہے مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہو مجھے کیا کرے پریشان سے۔ اچھا انہوں نے گل کی میرے دل میں جنا نہیں گل، کیونکہ بات اظہار خیال میرا بھی سی، تو میں کیا حضور دی بارگاہ جب سارے مل کے عرض کر رہے ہیں، حضور جڑا پہلے تہاڈی نبوت دا منکر سی، تانوں مندا ہی نہیں سی، منکر سی تہاڈی ذات دا، حضور جی او تہاڈی گل جان دی کوشش کرے تے اڑتے سائیوں ایڈا کرم کماندے ہو تے کریمو اسی تہاڈے نسلی غلام ہاں، اپا نسلی غلام نا سرکار دے، ساڈے ماں پیو بھی سرکار دے غلام، ساڈے نانکے دادے بھی سرکار دے غلام، حضور جڑا نانکیوں داد کیوں منکر ہوئے تہانوں جاننا چاہے کہ کرم اوتے ہو سکتا ہے تو نسلیاں تے بھی ہو سکتا ہے نا۔ کریم نے جدو کرم کما دیں جدو چاہ دیں، پر میرے بھائیوں بزرگوں کرم واسطے اپنے واسطے ضروری کی ہے لمحہ فکریہ، صبح تو لگ کے شام تک سارے دیاں گلاں کردے ہیں سن دے ہیں، ہر کسی دے بارے بھی گل ہوندی ہے تے ہر کسی دے بارے گل سن دے بھی ہیں، شام نو کوئی 2-4 منٹ اپنے دل میں سوچنا، سب دیاں گلاں کیتیاں، اپنیاں دیاں، پرایاں دیاں، دوستاں دیاں، دشمناں دیاں، میری زبان نے کوئی گل اپنے مالکہ نے بھی کیتی ہے، کوئی حضور دی حدیث بیان کیتی ہوئے، کوئی سرکار دی صفت بیان کیتی ہوئے، کوئی سرکار دا موجزہ بیان کیتا ہوئے، سبحان اللہ،
ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اللہ نے ایڈی شان دیتی ہے، بن منگیا مصطفیٰ دا غلام بنایا ہے۔ نبیاں نے شانہ منگیاں نے، پر اللہ نے توفیق مصطفیٰ دے غلامہ نے عطا فرمائی ہے، نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ سلطان باہو نے کیا سی؟ جو دا مغافل سو دا مقافل، جے جواب آوے نہ دے وچ تے پھر اس بارگج ندامت دے آنسو بہانا، پھر توبہ طائب ہونا، تے جے جواب آوے ہاں دے وچ تے گلاں ہوراں دیاں بھی کیتیاں، پر اس زبان نے سب تو ود کی گل مصطفیٰ دی کیتی ہے، کناں نے سب تو ود گل سرکار دی سنی ہے، تے پھر خوش نصیب ہیں جیدے کر کے رب نے کن دیتے نے کن بھی ادا کرتے پے، جیدے کر کے رب نے کن دیتے نے ایک کن کم بھی ادا ہی کرتے پے، جیدے کر کے زبان دیتی ہے تا پھر کہاں گے دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ وعدہ کر دیو ایک نہ میں سوچا گے ضرور انشاءاللہ، غور کرا گے بھی اسی کنیاں گلنا سرکار دے بارے کیتیاں، اور یاد رکھنا ہر کسے دی گل چھڑ کے گزارا ہو سکتا ہے، پر حسنین دے نانے دی گل چھڑ کے گزارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیشہ اس بارگاہ نے جوڑ کے رکھے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو آخرت دا گواہ بھی بنایا، امت دے اعمال دا گواہ بھی بنایا، اپنے الہ ہون دا گواہ بھی بنایا، اپنے امت دے حق وچ گواہ بھی بنایا۔ جویں اللہ نے اپنے محبوب نو امت دے حق دا گواہ بنایا، اللہ سانو بھی امت وچ رکھے، استقامت دے کہ دنیا تو جائیے کسی ہور دے ہو کے نہ جائے گے، محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے جائے گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔